بات تو وہی ہے نا کہ کوئی کسی کے لیے اگر فرنٹ لائن پر آتا بھی ہے تو وہ اپنے مفادات کی بیس پر آئے گا. ظاہر ہے جی, مطلب اپنی مفادات جو ہیں اس کو ہر ملک, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جب تک کہ آپ انصاف کے اصولوں پر قائم ہیں اور ان اصولوں کی پاسداری کریں آپ, تو اپنے مفاد کا لحاظ رکھنا, اپنے مفاد کا خیال رکھنا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے آپ کسی دوسرے ملک کو یا کسی دوسرے قوم کو بالکل اس کا تیا پانچا کر دیں اور اس کو تہس نہس کر دیں. اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس کا ایک سلسلہ جاری ہے, فلسطین کو تقریباً تباہ و برباد کرنے کے بعد اب ایران کا رخ کر لیا ہے اسرائیل نے. یہ جو منہ زوری ہے اسرائیل کی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو ایک واضح مقصد تو ان کا گریٹر اسرائیل ہے, اور وہ ایک طویل عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کسی طریقے سے امریکہ کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس خطے میں جو امریکن انٹرسٹ ہے اس کو واچ کرنا جو ہے وہ تبھی ممکن ہے اگر وہ اسرائیل سلامت رہے گا تو وہ امریکن انٹرسٹ کو, اگرچہ اس میں حقیقت نہیں ہے, یعنی یہ بہت سارے حوالوں سے اسرائیل کا وجود جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہے. پورا خطہ جو ہے وہ صرف اس لیے امریکہ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ اسرائیل جیسی ایک ریاست کی سپورٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال بہت ساری لابیز امریکہ کے اندر کام کر رہی ہیں. ایپیک کے نام سے ایک بہت بڑی اسرائیلی لابی ہے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے وہاں کے سیاستدانوں کو, وہاں کی میڈیا کو اپنے قابو میں لیا ہوا ہے, اس لیے وہ اس کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکتے. یعنی اس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ خود پاکستان کے لیے خطرہ ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ہماری جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ, اس میں اسرائیلی ڈرون استعمال کیے گئے, اسرائیلی ٹیکنالوجی یوز کی, اور اسرائیل نے ڈرون فراہم کیے جنگ کے موقع پر بھارت کو. اور یہ ایک رپورٹ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک ایئر بیس پر اسرائیلی پریزنس بھی موجود ہے. اچھا, تو یہ جو حملے ہیں اس میں پاکستان کو مکمل طور سے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, سفارتی سطح پر, سیاسی سطح پر, میٹیریلی جہاں پر بھی ممکن ہو, کیونکہ یہ جو خطرہ ہے یہ صرف ایران کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ مشرق وسطیٰ سے بھی آگے بڑھ کر خود پاکستان کے لیے خطرہ ہے. کیا بعید ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ صرف ان کی جوہری تنصیبات اگر ان کا میٹر ہوتے, ان کا ٹارگٹ ہوتے, تو صرف ان کو نشانہ بناتے. کہا انہوں نے یہی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور تو نہیں بن رہا. اس بات کا ادراک کرنے کے باوجود انہوں نے یہ ابھی حالیہ خبر ہے کہ تبریز کے ایئرپورٹ اور ایئر بیسز کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا. تو عام شہریوں, عام عوام کو نقصان پہنچانا تو جیسے اس کی سرشت میں ہے اسرائیل کی, فلسطین کا جو ہم نے حال دیکھا, تو کیا بعید ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان یا جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی اس کے لپیٹے میں آ جائیں؟ جی بالکل, میں یہی عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ایران کے اندر بھی صرف نیوکلیئر انسٹالیشنز ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ اصل میں موجودہ ایرانی رجیم ہے, اور وہ اس رجیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور ایک بڑے طویل عرصے سے وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں اس کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایران کی موجودہ حکومت کی فلسطین کے حوالے سے جو ایک ان کی پالیسی ہے فلسطینیوں کی حمایت کی, اس وجہ سے وہ اس رجیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف نیوکلیئر انسٹالیشنز کی بات نہیں ہے, یہ تو بہانہ ہے, ایک بہانہ ہے, اور نیوکلیئر انسٹالیشنز کو بمباری سے ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کی سینکڑوں انسٹالیشنز ہیں, آپ کتنے میزائل مار لیں گے. آپ تصویریں دیکھتے ہیں جب میزائل گرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پورا کا پورا جو خطہ ہے وہ ڈھیر, وہ ایک عمارت کا ایک حصہ جو ہے نا اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. اور یہ جو مطلب ذخائر ہوتے ہیں نیوکلیئر, وہ تو زمین کے بہت نیچے بھی ہوتے ہیں, زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں, خفیہ بھی ہوتے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں مقامات پر اس کو پھیلایا گیا ہوتا ہے.
تو یہ سمجھنا کہ جی کوئی ایئر سٹرائکس کر کے تو ایران کا پورا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ ایک خام خیالی ہے ان کی۔ ایران ایک مضبوط ملک ہے، فوجی لحاظ سے بھی ایک مضبوط ملک ہے، اور ایک نظریاتی ملک ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جس کی قوم کو اپنے ماضی کے اوپر ایک فخر ہے، اور ان کو تو یہ پوری قوم ریزسٹ کرے گی۔ اور اگر اسرائیل نے اس جنگ کو جاری رکھا تو یہ طویل عرصے تک یہ جنگ چل سکتی ہے۔ آصف صاحب، آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے شہادت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلوب و مقصود مومن ہے، لیکن ان کے بہت اہم قائدین کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ وہ اپنے رہنماؤں سے ایک قسم کے یتیم ہیں۔ رجیم چینج ہونے کا تو پھر یہ ایک بڑا کھلا سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل کو مل گیا، امریکہ کو مل گیا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کے کچھ کریں گے؟ دیکھیں، افراد شہادتیں دینے کے سوا ان کے پاس اب اور کیا آپشن ہے؟ افراد اہم ہوتے ہیں، لیکن ایک نظریاتی رجیم میں، چاہے وہ ملک ہو یا جماعت ہو، اس میں افراد کے جانے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس میں جب ایک فرد جاتا ہے تو کوئی دوسرا فرد جو ہے آ کر وہ کمانڈ سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے اگر 3 جرنیل ان کے شہید ہوئے ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے ہیں، یقیناً ڈیمیج ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیمیج نہیں ہے، لیکن افراد کے جانے سے وہ پورا نظام جو ہے وہ بیٹھ نہیں جاتا، دوسرے لوگ آ کر اس کو سنبھال لیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جی یہ ایک حملے سے ایران کا بہت زیادہ انہوں نے کچھ ڈیمیج کر لیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ ایران میں بہت ریزسٹنس کی قوت ہے، اور بالخصوص وہ بوٹس آن گراؤنڈز کا تو وہ فی الحال تصور نہیں کر سکتے۔ ایئر کامبیٹ کا سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن ایران غزہ نہیں ہے، غزہ میں کی تو اپنی مسلح افواج نہیں ہے نا جی، نہ ان کی ایئر فورس ہے، نہ نیوی ہے، نہ تو ایران پر حملہ کرنے کے بہت سارے جیو اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہیں۔ بالکل، جیسے ایک بڑا جو اس کا کانسیکوینسز میں ایک بڑی چیز شامل ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا ہے جی، اور جو کہ ایک آئل سپلائی کی شاہراہ ہے جی، تو وہ پوری دنیا میں آئل سپلائی کا ایک کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے، اور ایران بہت بڑا ملک ہے، یہ تو 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے بڑا ہے، پاکستان کے ڈبل ان کا سائز ہے۔ ان کی اس وقت بھی جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی اکانومی سے بڑی ہے، باوجود اس کے کہ کئی دہائیوں سے ان پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 100 ارب سے زیادہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک چین ان کی سپورٹ میں موجود ہے تو ایران کی سلامتی کو کوئی مستقبل قریب میں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے۔ اگرچہ ڈیمیجنگ ہوگا ان کے لیے، سینکشنز ہوں گی اور ڈیمیجنگ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دھڑام سے گر پڑے۔ بالکل بالکل، اور بھارت کے خلاف جو حنود آئیڈیالوجی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی، اور ہمیں اس بات کی پکی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایران بھی جو ہے وہ اس یہود آئیڈیالوجی کے خلاف منہ توڑ جواب دے گا۔ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔